أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں اور وہ خود اپنے آپ پر کفر کے گواہ بنے بھی۔ کفر کرتے ہوئے لوگ جو ہے اللہ کے مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ ان کے اعمال خراب ہو گئے اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کے سوا سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے امید ہے کہ وہی ہدایت پانے والے لوگوں میں ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہوتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خلاصہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے مشرکین کی یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اس حالت میں خود بھی کفر کی گواہ بنے ہوئے، ان کے اعمال سے کفر ظاہر ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمارت مسجد گو بہت اچھا عمل ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس عمل کی اہلیت مفقود ہو گئی اور اس لیے وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہا مشرک ہونے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کے جو مشرک ہیں سب نیک اعمال اکارت جائیں گے اس وجہ سے کہ قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، کیونکہ وہ عمل جو اسباب نجات ہے، ایمان ہے، وہ تو نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اپنے جوارے سے عمل کا اظہار بھی کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کے سوا ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے توقع یعنی وعدہ ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے۔ عسیٰ یکون من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں سے مراد ہدایت کی آخری منزل کیا ہے ہماری؟ جنت۔ جنت میں جانے والے میں سے ہو جائیں گے کیونکہ ایمان کی وجہ سے ان کے اعمال قبول ہو گئے اور آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ تو پچھلی آیتوں کے اندر وہی بات آئی تھی کہ جو ہے یہ لوگ کس طرح سے عہد شکنی کر رہے ہیں، جو بھی قول و قرار کرتے ہیں اس کو توڑتے چلے جا رہے ہیں مشرکین۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کراتے رہے ہم اتنے بڑے کام کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ ہمارے قبضے بھی اللہ کے رسول مکہ فتح نہیں ہوا تو اس وقت کی بات، مکہ جب فتح نہیں ہوتا اس وقت جو ہے اللہ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو قیدی ہو کے آئے تھے نا، تو بولے تو انہوں نے بولے آپ سب سے بڑا عمل ہمیں تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم لوگ، اس کی تعمیر ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، ہاں خانہ کعبہ کو پردہ چڑھانا سب ہمارے قبضے میں ہے، ہم اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، تم کیا بول رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے یہ لوگ خود شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا کتنے بڑے سے بڑا عمل بھی کچھ کام آنے والا نہیں۔ تو صرف انہی کے لیے نہیں، جنرل رول ہے، یاد رکھو، جو آدمی کفر شرک میں پھنسا ہوا ہے اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شرط پہلی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ نہیں کہ دیکھو لوگ صاحب ایمان کیا ہے، کسی کے لیے خاص ان کے لیے ان کے لیے کرنا نہیں، کفر و شرک کرنے والا اگر ہے تو اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ پچھلی آیت میں خلاصہ لکھا ہے یہاں پر، تو یہ مشرکین اپنی مشرکانہ رسوم کو، عبادت اور مسجد حرام کی آبادی عمارت کو اس پر فخر کرتے تھے۔ ہم بیت اللہ کے مسجد حرام کی متولی ہیں اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار کیا گئے، مسلمان کو کفر شرک پر قائم رہنے سے آر دلائی، تو انہوں نے کہا کہ تم صرف ہماری برائیاں دیکھ رہے ہو اور ہماری بھلائی کا ذکر نہیں کرتے، کیا معلوم نہیں کہ ہم تو بیت اللہ کے جو ہے متولی ہیں، اس کو آباد کرنے والے ہیں، اس کا انتظام کرنے والے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما کان للمشرکین، یہ لوگ مشرک ہوتے ہوئے جو بھی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ سب سے بڑی مسجد کو کر رہے ہیں، تو کیا ہونے والا؟ تو اچھا سمجھ لو کہ ایمان کے بغیر کوئی بندگی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، ایمان کو درست کرنا ہے بس۔ تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے، بس اعمال 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 کرو، کوئی بھی ہو، فلاں اور فلاں کیا بات نہیں۔ مسجد کی عمارت کیا کر رہے تھے لوگ؟ مسجد کو صفائی کرنا، پردہ چڑھانا، اس طرح ان کے پاس اس سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ حاجی آئے تو ان کو جو ہے پانی پلانا ان لوگوں کو۔ عمارت مسجد کا لفظ ہے، یہ ایک ظاہری عمارت ہے در و دیوار کی، دوسرے مسجد کی حفاظت و صفائی ہے، تیسرا عبادت ہے۔ کسی مسجد کی آبادی کس سے قائم ہے؟ بہترین پلاسٹر، بہترین یہ سب نماز پڑھنے والے کیا کرتے؟ بہت بہترین مسجد بنا دی ہے، ہر چیز اچھا انتظام ہے، نماز پڑھنے والے تو کیا کرنا ہے؟ تو اصل میں مسجد کی آبادی کیا ہے کہ وہاں نماز کا قیام ہو، صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے، یہ اصل آبادی۔ حقیقی آبادی یہ ہے، ظاہری آبادی جو ہے پلاسٹر یہ وہ اس سے ہے، ظاہری تعمیر سے جو ہے ظاہری آبادی ہے، اصل آبادی تو مسجد کی جو ہے عبادت سے۔ مشرکین مکہ تینوں معنوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جو ہے ہم بیت اللہ کے معمار ہیں اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مسجد کی عمارت کوئی حق ہی نہیں ہے، خود شرک کر رہے ہیں تم لوگ، خانہ کعبہ میں بتا بٹک بیٹھے ہیں، اور کیا ہونا؟ اللہ کر رہے ہیں، پھر ننگے طواف کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے جو ہے سن 9 ہجری کے اندر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے لیے بھیج دیا وہاں سے، جاؤ آئندہ سال تک سب ایک دم ہی بولے تو مشکل ہوتا ہے، آئندہ سال کوئی بھی مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں نہیں آئے گا، چاہے تو فوراً روک سکتے تھے لیکن پھر بھی جو ہے ٹائم دیا گیا ان کو، چاہے تو ایمان قبول کرو چاہے تم چلے جاؤ کہیں بھی، تو خانہ کعبہ کو نہیں آنا چاہیے ننگے۔ لا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن بالبیت عریان، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔ تو وہ بولتے تھے کہ سب کپڑے گناہ، کپڑے میں گناہ کیے اس لیے کپڑے ہم کو نہیں چاہیے، بس سب ننگے، جیسے ماں کے پیٹ سے ہوتا ویسے ہم طواف کر رہے ہیں۔ شیطان ایسا پٹی پڑھاتا ہے، بہت سارے برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے شیطان۔ مرد عورتیں سب، وہ بھی صرف عورتیں نہیں، مرد اور سب بھی ننگے ایسے کرتے تھے، اپنے آپ پر کفری گواہی دینے سے، مطلب کہ مشرکانہ افعال و اعمال تمہارے سبب ہیں، دیکھ رہے ہیں تم لوگ کیا کام کر رہے ہو، خود کفر شرک کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ عادتاً جب کسی نصرانی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، اس طرح لوگ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مسلمان تو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، یہ تو کافر مشرک ہیں جو لوگ کر رہے تھے۔ اس آیت میں عمارت کا منفی پہلو بیان کیا جاتا ہے، اب اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے انما یامرو، کون آباد کرنا کس کا حق ہے؟ تو مسجدوں کا آباد کرنا ان کا حق ہے جو صاحب ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، نمازوں قائم کرنے والے، زکاتوں کو دینے والے، تو اللہ سے ڈرنے والے نہیں یہ لوگ، یاد رکھو۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا اللہ ڈرنے والوں کا کام ہے، لوگوں سے ڈرنے والے نہیں یہ بات کر سکتے، یاد رکھو۔ انہیں یوں بولا ہے، انہیں یوں بولتا ہے، چار لوگ کیا بولتے ہیں وہ دیکھتے رہو کیا لکھا تو، جس کا کسی کافر کو اسلامی وقف کا متولی اور منصب بنانا جائز نہیں، کافر مشرک کو حق نہیں ہے نا، اس لیے فرمایا کسی کافر کو اسلامی وقف کا متولی منتظم بنانا جائز نہیں۔ باقی ظاہری در دیوار کی تعمیر سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا سکتا ہے، غیر مسلم دینا چاہتا تو لے سکتا ہے۔ اس طرح کوئی غیر مسلم ثواب سے مسجد بنا دے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے تو اس کو قبول کرنا بھی شرط جائز ہے، کسی دینی یا دنیا نقصان یا الزام کا آئندہ خطرہ نہ ہو۔ مطلب دیتے ہیں، اسے کیا کر سکتے ہیں ایسا؟ مطلب ہے کہ مسجد کی اصل عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہوں، اعمال کے صحیح ہوں۔ جو باتیں ہم بول رہے ہیں وہ لوگ عمل کرنے تیار نہیں، لوگ مسجدوں کی بدعتیں چلی ہوئی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ ولم یکش الا اللہ، مسجد کی آبادی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے ڈرنے والا نہیں، لوگاں چالواں کیا بولیں گے تو اب دیکھو کون سا مہینہ ختم ہوا، کل سے شروع ہوتا ہے رجب کا مہینہ، 27 رجب کو جاتے ہیں لوگ، کہاں ہے؟
کیا چالوں کہ آپ لوگ ڈر کو جو ہے سب کمیٹی ویسی بنی اور امام بھی ساتھ دیتا اس کا. تو مسجد کی آبادی نہیں ہے، مسجد کی بربادی ہے. بدعتیں ہونا مسجد میں آبادی ہے کیا؟ بدعتوں کا کام ہونا مسجد میں آبادی کی بربادی ہے؟ بربادی ہے مسجد کی. تو ویسے مسجدوں میں جھوٹی سچی باتیں ہوتی ہیں، ایسا ویسا الٹا سیدھا یہ وہ. جو کام شریعت نے حکم نہیں دیا وہ کرنا کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے. تو جو لوگ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے احکام الہی کے پابند ہوں، جو اللہ کے ڈرنے والے نہ ہوں، تو یہی لوگ جو ہے مسجدوں کو صحیح معنی میں آباد کر سکتے ہیں. سب ڈرتے 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 چار لوگوں کیا بولتے ہیں، چار لوگوں ارے اللہ کیا بولتا دیکھ رہے اللہ کے بندے تو کیا اللہ کیا بولتا دیکھ. تو ایک مرتبہ تو یہاں جو ہے ایمان باللہ اور تفر مگائے اللہ پر ایمان کرو، سب اللہ کی باتیں مان لینا ہے. ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کرام تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا عرض کیا کہ اللہ رسول جاننے والے. تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان ہے کہ آدمی دل سے اس بات کی گواہی دے اللہ کے سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس حدیث نے بتا دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے اور شامل ہے. رسول پر ایمان لانا نہیں ہے نا، وہی جو اللہ پر ایمان لایا آخرت پر ایمان لایا. تو اللہ پر ایمان لانے میں سب آ گئے. تو آخرت پر یقین کے بغیر جو ہے آدمی خطرات منہ نہیں لیتا، معلوم ہے نہیں کہ آپ ڈر چھوڑ چھوڑتا ہوں. تو یہ آخرت پر یقین ہی آدمی کو صحیح کام کرنے پر اور غلط کام چھوڑنے پر جو ہے تیار کرتا. جتنا آخرت کا عقیدہ صحیح ہوگا اتنا آدمی جو ہے دین پر عمل کرنے والا ہوگا. جتنا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا آدمی دین میں کمزور رہے گا. اس لیے صرف دو چیزیں ذکر کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. صرف دو ایمان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب دوسری چیزوں ایمان نہیں لاتا نہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. جو فرمایا اللہ کے نہ ڈرے، اس کے معنی کہ دین کے معاملے میں کسی خوف سے اللہ کی مترک نہ کرے. دیکھو ورنہ خوف کی سے ڈرنا تو اور بات ہے. تو کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب؟ شریعت کی کسی کو نہ چھوڑے، لوگوں سے ڈر کر، یہ مطلب اس کا ہے. معلوم ہے تیری تم توڑنے کے نہیں. دیکھو یہ لوگ جو باتیں شریعت کی ہیں، مسجد میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ڈر کو کر رہے ہیں کام آئے، اللہ کو ڈرے نہیں لوگ. تو ڈر تو ایک فطری چیز ہے نا، کوئی بھی کام ہوا کوئی درندہ ہے تو بھاگ جاتا ہے انسان. وہی کہہ رہے ہیں خود موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب اللہ تعالیٰ بولے اثر ڈالتے ایک دم ہنسدا بنے بھاگ گیا. ارے نہیں موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہاتھ ڈالو اس کو، پھر ہاتھ ڈالے تو اور ایسا بن گیا. تو ڈر خوف تو الگ چیز ہے، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر چلنا ہے، کسی کے خوف سے اللہ کی مترک نہ کرے، اللہ کے کام پر چلے. یہ مطلب ہے اللہ ڈرنے کا مطلب. اللہ ڈرنے کا مطلب کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے کام پر چلنا. یہ دو باتیں ہیں. یہی لوگ جو ہے صحیح معنوں میں مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. تو اب کمیٹی کیسی ہے دیکھو. اس آیت میں کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کر سکتے ہیں. جو شخص مسجد کی حفاظت اور صفائی دوسرے ضروریات کا کام کرتا ہے، عبادت ذکر اللہ علم دین قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو یہ اعمال اس کے کامل ایمان کی دلیل ہے. مسجدوں میں یہ کام ہونا، عبادت ذکر قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، ایسا کرنے والا آدمی کامل ایمان والا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسَاجِدَ فَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، جب تم اس کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خبرگیری کر رہا ہے تو اس کے صاحب ایمان ان کی گواہی دو. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کر دی. مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ آخرت پر ایمان رکھنے والے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا سامان تیار کرتے ہیں. اللہ اس کی مہمانی کرتے ہیں صبح و شام جانے والے کے لیے. جنت میں تمہاری مہمانی تیار ہو جائے، تمہارا جو ہے انتظام اللہ تعالیٰ جنت میں کر رہے ہیں اس سے. ہم مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے. ارے سلمان فارسی نے سے روایت اللہ نے فرمایا مسجد میں آیا اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے وہ، اور میزبان کون ہے؟ اللہ. میزبان پر رکھ کے مہمان کے اکرام کرے. مسجد کو آنا معمولی بات نہیں ہے. ہر ایک آدمی نہیں آ سکتا مسجد کو، معلوم ہے.
مسجد کو آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سمجھو. ایک واقعہ ہے نا, ایک آدمی جو ہے غلام کو خریدا, وہ غلام خرید کے لے کے نکلا. پہلے زمانے انسانوں کو بیچتے اور خریدتے تھے. راستے میں اذان ذرا ٹھہرو صاحب بولا, تو نماز پڑھا. انہوں نے باہر بیٹھے نہیں اندر پڑھ رہا. غلام جا کے نماز پڑھے اذان ہوئی تھی, نماز پڑھ کر سو لوگ نکلے, دھڑ دھڑ نکلے, جلدی نکلے. کچھ لوگ آئے نہیں, نکل رہا سے نہیں کیا ہے باہر, سب جنے نکلے تو کیا کر رہے ہیں اندر, باہر آ, مجھے نہیں چھوڑ رہی. کون نہیں چھوڑ رہی؟ وہی جو تم کو اندر آنے نہیں دے رہا ہوں. وہی جو تم کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے, مجھے نہیں چھوڑ رہا ہوں. مسجد اللہ کا گھر ہے, تو مسجد سے جتنا تعلق ہوگا اتنا اللہ سے تعلق کی علامت ہے, یہ معلوم ہے نہیں. مسجد تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی چیزوں کو اللہ گھر بولنا کوئی معمولی بات ہے, اللہ کی نسبت کی وجہ سے کہ اللہ رہتا ہے وہاں پر. اور یہ مسجدیں جو ہے کل تمام کی تمام مسجدیں جو ہے کل جنت میں جانے والی ہیں. جنت کے باغات مسجدیں, معلوم جتنی مسجدیں سب ایک مسجد کی زمین پوری جمع کر دی جائے گی. یہ مسجد وہ مسجد یہ مسجد اور سب جمع کر کے سب جنت پہ لی جائے گی. تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے یہاں بیٹھ کے تم فالتو باتیں کرے, فالتو کاماں کرے, معلوم ہے. مفسر قرآن قاری ثنا لکھتے ہیں کہ مسجد عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو اس میں سے پاک کرے جس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے, خرید و فروخت کے لیے, دنیا کی باتوں کے لیے, گم شدہ چیزوں کی تلاش کے لیے, یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال کے لیے. یہ سوال مت کرو. فضول قسم کے اشعار کے لیے, لڑائی جھگڑا شور شغب کے لیے مسجد نہیں بنی ہے. تو مسجد کا بہت بڑا درجہ ہے. مسجدیں اللہ کی طرف منسوب ہیں. تو خیر ایک جو ہے یہود کے عالم آ کے اللہ سے کچھ نہیں, سب سے بہتر مقامات کون سے ہیں, یہ کیسا حدیث پوری طرح ہمارے دین کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے. تو بولے کہ جو ہے مجھے جبریل علیہ السلام آئے تو کچھ بول دوں گا, بولے اللہ کے رسول. جبریل علیہ السلام آئے پوچھے کہ جو ہے سوال ایسا ہے کہ سب سے بہترین جگہ کون سی. جبریل علیہ السلام بولے مجھے بھی معلوم نہیں, میں اللہ سے پوچھتا ہوں. مطلب اللہ جا کے پوچھے تو جواب آیا کہ جو ہے بہترین جگہ مساجد ہیں, خیر البقائی مساجد و شر البقائی اسواق. بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں. تو ہمارا سلسلہ کہاں سے لگا ہوا ہے, ہر بات اللہ تک جا رہی, معلوم. اللہ کے جو بولے وہ اللہ سے بولے, معلوم. تو بہرحال جو ہے مساجد کا بہت بڑا اونچا مقام ہے. تو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور اس کے انتظام کو معمولی سمجھ لیا ہے. اس کا صحیح انتظام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو اب جو ہے جیسا رمضان آ رہا ہے, رمضان میں مسجدوں کی جتنی ناخبری ہوتی ہے, اتنے غلط کام ہوتے ہیں, یہ ان پر وبال بن جاتے ہیں. سارا سال ان کا ایسے گزر جاتا ہے کوئی لوگ. تو مسجد جو ہے شریعت بدعت کا کوئی کام نہ ہوا پر مسجدوں کے اندر لائٹنگ ہے اور غیر ضروری چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں مسجد کی, جب لوگ غیر ضروری جو روشنائی کریں ان کی نمازوں کا نور چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے اور آیت ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.